ہاں ابھی حج کے موسم میں قافلے روانہ ہوں گے حاجیوں کے، حج ایک عبادت ہے، ہجوم جمع نہ کریں۔ جانے والوں سے پہلے تو گزارش کہ ہجوم جمع نہ کریں اپنے گھروں میں، سب کو منع کر دیں کہ ہمارے گھر پر کوئی نہ، حج سے پہلے جانے والا سب سے ملاقات کر لیں۔ یہ طریقہ ہے کہ حج میں جانے والا لوگوں سے مل لیں، کہ وہ لوگوں سے ملاقات کر لیں، جاتے ہوئے چند رشتہ دار اس کو ودا کر دیں، اور اگر رشتہ داروں کے ودا کرنے میں بھی اگر کوئی برائی وجود میں آتی ہو تو ان رشتہ داروں کو بھی معذرت کر دے کہ آپ بھی مت آؤ، ہم چلے جائیں گے، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ آؤ گے آپ کی اثر مغرب عشاء اور فجر قضا ہو جائے گی۔ میں تو ایک فرض ادا کرنے جا رہا ہوں، تمہاری 4 نمازیں چھوٹے گی، اور ایک کی نہیں پوری خاندان کی چھوٹتی ہے۔ اور نماز حج سے بڑا فریضہ ہے، نماز کا درجہ حج سے اوپر ہے۔ حج تو مالدار پر ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہے، نماز عام فریضہ ہے، روزانہ 5 وقت فرض ہے۔ ایک حاجی کو چھوڑنے کے لیے 50 آدمی جا رہے ہیں، اور 50 آدمیوں کی ظہر عصر مغرب عشاء قضا ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی لعنت لے کر آ رہے ہو، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یعنی نارمل بات ہے، ایک عام بات ہے، ایک عام بات ہے کہ جو بچے کی بھی سمجھ میں آ جاوے، کہ چھوٹے بچے کو بٹھا کر سمجھاوے کہ بیٹا اس کام میں 3 نقصان ہو رہے ہیں، ایک فائدہ ہو رہا ہے، وہ بچہ کہے گا نہیں ابا برابر اس کو نہیں کرنا ہے۔ اور یہاں بڑے بڑے بزرگ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کہتے ہیں 2-4 آدمیوں کو تو لے جانا پڑے، اصل میں کیا کرے، وہ میری بہن کی بہنیں مانتی نہیں ہیں، وہ میری بیوی کی ماں مانتی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو جو بات سمجھ میں آ جاوے وہ ایک بڑے بزرگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ سارے بہانے ہیں اسی کے کہ اللہ کی عظمت دل میں نہیں ہے، اللہ کے حکم کی عظمت دل میں نہیں ہے، اور اللہ کی پکڑ کا ڈر دل میں نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے ٹولے جمع نہ کریں، ملاقات کر لیں، کسی سے قطع تعلق ہے ضرور مل لیں، سفر پر جا رہے ہیں اور پھر حج کا سفر ہے، ملاقات کر لیں، فضولیات نہ کریں، دعوتوں کے نام پر کوئی نئی فیشن چالو نہ کریں۔ دعوت کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کسی عمل کے ساتھ اس کو خاص کر دینا شریعت میں وہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ کھلاؤ پلاؤ خوب، اللہ توفیق دے، روزانہ 2 مہمان گھر لے جاؤ، امی ابا کی خدمت کرو، روزانہ امی ابا کو کھلاؤ، بھائی بہنوں کی خدمت کرو، غریب رشتہ داروں کی خدمت کرو۔ یہ کوئی بات ہے حج میں جاتے ہوئے 50,000 روپے کی دعوت کی اور سال بھر ماں کو دینے کے لیے مہینے کا 1000 روپیہ نہیں اس کے پاس، سال بھر اپنی بہنوں کو، غریب بہنوں کو دینے کے لیے مہینے کے 500 روپے نہیں ہے، اور حج میں جاتے ہوئے 50,000 روپیوں کی آدمی دعوت کر رہا ہے۔ حج میں سے آ کر آدمی 2 لاکھ کا لوگوں کو تبرک دے رہا ہے، 2 لاکھ روپے کا، کپڑے دے رہا ہے، جوتے دے رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تبرک۔ تو بھائی کھجور کا تبرک تھا ایک زمانے میں، تو مدینہ منورہ سے حضور کے شہر سے آدمی آ رہا ہے تو حضور کے شہر کی کھجوریں لے کر آیا ہے، 2 کھجوریں دے دی، 5 کھجور دے دی۔ یا حضور کے شہر سے آ رہا ہے، مکہ مکرمہ سے آ رہا ہے تو آدمی وہاں سے زمزم لے کر آیا ہے، 2 گھونٹ اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو دے دے، مبارک پانی ہے وہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے گا زمزم اللہ پاک اس نیت کو پورا کرتا ہے۔ اب وہ تبرک تو اپنی جگہ رہ گیا، کوئی زمزم دیتا ہے وہ کہ خالی زمزم دیا، کچھ نہیں دیا، کپڑے دے رہے ہیں، جوتے دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے رسومات ہیں، خرافات ہیں، اور یہ سارے چیزیں اپنے عمل کو بگاڑنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آدمی کو دینا ہے تو کسی ایسے آدمی کو کپڑا دو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، ایسے آدمی کو جوتا پہنا دو جس کے پاس جوتا نہیں ہے۔ آپ تو اس کو جوتا دے رہے ہو جس کے پاس 2 جوڑی پڑے ہیں اور تیسرا آپ دے رہے ہو، اس کو آپ کپڑا بھیٹ دے رہے ہیں جس کے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں، اور حج میں سے آ کر پھر اس کو کپڑا دے رہے ہیں آپ۔ یہ طریقہ نہیں ہے، ہدیہ دینے کا بھی طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ ہدیہ ضرور دیں، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس کو کسی دن کے ساتھ، کسی سفر کے ساتھ خاص نہ کریں، وہ رواج ہے، اور ہماری شریعت میں کوئی رسم نہیں ہے، ہماری شریعت میں طریقے ہیں، حضور علیہ السلام نے طریقے جاری کیے، طریقے جاری کیے، ان طریقوں پر اگر ہوگا وہ چیز محبت مودت کا ذریعہ بنے گا، چاہے آپ کا 1 روپیہ دیا ہوا ہوگا وہ روپیہ محبت کا ذریعہ بن جائے گا، اور طریقے پر نہیں ہوگا، آپ 1 لاکھ روپیہ دو گے وہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے آپ کے لیے لڑائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے آپ کے جو رشتہ دار جا رہے ہیں یا ان میں سے کوئی حج میں جا رہے ہیں، اس کی کوشش کریں کہ خود یہاں سے اپنا سفر کر لیں۔ سفر میں تھوڑا بہت سامان ہوتا ہے، ضرورت ہے 1 آدھ جوان لڑکے کو ساتھ رکھ لیں، 2 کی ضرورت ہے 2 کو رکھ لیں۔ عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ عورت جانے والی تندرست ہے، اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت، ہاں کوئی معذور خاتون جا رہی ہے
تو اس کا ٹیکہ کرنے کے لیے ساتھ میں ایک آدھ کوئی عورت کو بھی ساتھ، اس کی بیٹی کو ساتھ کر لیا تو ایئرپورٹ تک ان کا سہارا بن جائے گی، تو ٹھیک ہے۔ باقی عورتوں کو نہ لے جاؤ، ان کا ہجوم نہ کرے وہاں، اور وہاں پھر تماشا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، دیکھتے ہیں روزہ جو جانے والے دیکھتے ہیں تماشا ہوتا ہے پورا، یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں دوڑ رہے ہیں، کوئی یہاں جا رہا ہے، کوئی وہاں جا رہا ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، کسی کے پاس کھانا نہیں، کسی کے بچے نے پیشاب کر دیا، کسی کے بچے نے پخانہ کر دیا ہے، ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں پوری رات اسی میں، پھر رات میں 1 بجے 2 بجے گھر واپس آ کر سوتے ہیں، پھر فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر عصر مغرب سفر میں چلی گئی اور فجر یہاں گئی، ایک آدمی ایک فریضہ ادا کرنے گیا ہے اور 50 آدمیوں کا چار فریضے فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے اللہ کے واسطے کہ اس قسم کے رسومات کو جگہ نہ دیں، شادی بیاہ میں بھی اور موت میت میں بھی، حج کے موقع پر بھی، کسی بھی خوشی اور کسی بھی غمی میں اللہ کے بندے بنے، حضور علیہ السلام کے نمائندے بنے، اسلام کے ترجمان بنے۔ ہمارا جانے والا حاجی، اس کی گاڑی یہاں سے جا رہی، بستیوں سے گزر رہی ہو تو بستیوں کے غیر مسلم کہہ رہے ہو کہ سفر کرنے کا یہ طریقہ ہے، دیکھو یہ مسلمان اپنی یاترا پر جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ اسٹاف کہہ رہا ہو کہ یہ طریقہ ہے یاترا کرنے کا، فلائٹ کا ان کے ساتھ دوسرے مسافر ہیں مذہب والے، وہ کہہ رہے ہو کہ دیکھو یہ طریقہ ہے یاترا کرنے کا، اور ہمارا حج جو ہے وہ دنیا میں اور عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہو۔ ہماری بستیوں سے گزرنے والے، یہی تھا ایک زمانے میں کہ حاجیوں کے قافلے جو پیدل جاتے تھے، پیدل جو قافلے جاتے تھے، وہ قافلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے، جن ملکوں سے وہ قافلے گزرتے تھے، جن بستیوں میں وہ ٹھہرتے تھے، ان حاجیوں کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بن رہی تھی۔ اور انہی قافلوں سے ایک تو مجاہدین کے وہ لشکر دنیا میں چلے جن کی دعوت سے، اور نمبر 2 پر چلنے والے حاجیوں کے قافلوں سے، اور تیسرے نمبر پر علم کے لیے سفر کرنے والے جو قافلے اس زمانے میں چلتے تھے، ان کے راستے سے دنیا میں ہدایت پھیلی۔ یہ اصل ذریعہ بنے ہیں دنیا میں ہدایت کا، جس سے دنیا کی قوموں کی قومیں پلٹی ہے اور ان کو اسلام نصیب ہوا ہے۔ آج ہمارا وہ حج جہالت کا ذریعہ بن جاوے اور ہمارا یہ حج لوگوں کے لیے تانا دینے کا ذریعہ بن جاوے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے حاجیوں کو سمجھاویں، رشتہ داروں کو سمجھاویں، یہ کوئی گھومنے پھرنے کا موقع نہیں۔ چلو بچوں نے ایئرپورٹ نہیں دیکھا تو بچے کیا ایئرپورٹ دکھانے کے لیے حج کر رہے تھے؟ گھر والوں نے کبھی ایئرپورٹ فلائٹ نہیں دیکھا تو ان کو فلائٹ دکھانا ہے؟ فلائٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ وہ تو ضرورت کی چیز ہے، جس دن ضرورت پڑے گی وہ بیٹھ جائیں گے۔ آپریشن تھیٹر نہیں دیکھا بچوں نے، چلو ان کو ایڈمٹ کر کے آپریشن کروا دیں گے ان کا، کہ گھر کی عورتوں نے آپریشن تھیٹر نہیں دیکھا ہے تو چلو ان کو لے جا کے کوئی آپریشن کروائیں گے۔ بھائی وہ تو ضرورت کی چیز ہے، جب ان کو ضرورت پڑے گی آپریشن کروانے کی جائے گی وہ۔ ایئرپورٹ کوئی دیکھنے کی چیز ہے، کوئی تماشا کرنے کی چیز ہے؟ اس لیے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں سمجھاوے، ایک دوسروں کو بات کریں، بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ قوم کے ذمہ داروں نے، گھر کے ذمہ داروں نے، نانا دادا نے، بھائی نے، پھوپھا نے، جو ایک زمانے میں روکنے والوں میں ہوتے تھے کہ بڑا بھائی روکتا تھا، دادا جو تھا وہ روکنے والا ہوتا تھا، چچا روکنے والا ہوتا تھا، نانا روکتا تھا، پھوپھا روکتا تھا کسی گناہ پر، لیکن اب ان ذمہ داروں نے روکنا چھوڑ دیا جو فریضہ ہیں۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے نا، جب کسی گنہگاروں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ نیک اور دیندار لوگوں بھی اس سے متاثر ہوں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ بھی متاثر ہوں گے، ان کے نہ روکنے کی وجہ سے۔ بنی اسرائیل پر جو لعنت ہوئی، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے کلام پاک میں کیا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، تو اس میں آگے کا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، نہیں روکتے تھے وہ ایک دوسروں کو، اور اگر روکتے تھے تو معمولی سرسری طور پر کہ بھائی آؤ نہ کرو نا بھائی، پھر چلے گئے، وہ کرتے رہے، سرسری کہا انہوں نے، اہمیت کے ساتھ نہیں کہا، تو پھر اللہ پاک نے نبیوں کی زبانیں ان پر لعنت کی، اور ان لوگوں پر بھی لعنت ہوئی جو نیک لوگ تھے لیکن انہوں نے گناہ کرنے والوں کو نہیں روکا تھا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ روکیں ان کو، روکیں، 1 سے 2 مل کر کریں، 2 سے 3 مل جاوے، 3 سے 4 ملے اور مل کر جاوے، 5 آدمی مل کر سمجھاوے، 5 سے نہیں 10 مل کر ان کو 10 لڑائی کرنے کے لیے نہ جاوے، جھگڑا کرنے کے لیے نہ جاوے، سمجھانے کے لیے جاوے، ہاتھ جوڑیں، پیر پر جاوے، ان کی خوشامد کر لے اللہ کے واسطے کہ بھائی اللہ کے لیے رک جاؤ،
یہ مناسب نہیں ہے، گناہ کی چیز ہے، یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، ایسی چیزوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے حج کے موقع پر بھی اس کا خیال کریں، خوشی غمی میں بھی، شادی بیاہ میں بھی، موت میت میں بھی، اور دیگر جتنے سارے امور ہیں سب جانتے ہیں، ان برائیوں کا ممبر سے تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں کن کن لائن کی کیا برائیاں وجود میں آ رہی ہے۔ دو پانچ آدمی 10 آدمی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، صرف علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا صرف تبلیغی کام کرنے والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، یا چند قوم کے ذمہ دار حضرات اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس کی کوشش کریں اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، جس کو اللہ نے جس سطح کی وجاہت دی ہے وہ اپنی وجاہت کا استعمال کریں، جس کو جس سطح کی اللہ نے طاقت و قوت دی ہے اپنی اس طاقت قوت کا استعمال کریں، اور کوشش کریں کہ اللہ کی زمین پر نیکیاں وجود میں آوے اور برائیوں کو کوئی جگہ نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو